نئے سال میں پھر سے آپ کو مبارک دینے کے بعد کہتا ہوں تیار ہو جائیں. ہم نے اس ملک کو نکالنا ہے اس سے, اور انشاءاللہ ہم نکالیں گے. ہم جب ایک کرائسس آتا ہے تو وہ ایک موقع بھی مل جاتا ہے, ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی اصلاحات کریں, اپنے اداروں کو ٹھیک کریں. اس سال میں ہمارے پاس صرف 2 چوائسز رہ گئی ہیں. یا بڑا مشکل فیصلہ ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے, یا اس سے بھی مشکل فیصلہ ہے آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کے لیے. نہ جائیں. اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو ایک اور مہنگائی کی لہر آنے والی ہے, کیونکہ انہوں نے معیشت کا جو ستیہ ناش کیا ہے یہ کوئی ہمارے ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے. بلکہ ہم پڑھتے تھے اکنامک ہٹ مین کیا کرتا ہے آ کے, کہ وہ ملک کو مقروض کر دیتا ہے اور پھر ملک کے جو سارے اثاثے ہیں وہ پھر باہر کی قوتوں کو سستے دام پہ دیے جاتے ہیں. یہ ایک بڑی فیمس کتاب ہے اکنامک ہٹ مین کی. تو یہ بھی وہی اب سچویشن ہے کہ تقریباً ایسے لگتا ہے سازش کے تحت ان چوروں کو لایا گیا, جنہوں نے آ کے ملک کی معیشت بالکل نیچے گیا اور خود اربوں روپے 1100 ارب روپے کے کیسز اپنے معاف کروائے. ایک بدنیتی کے وجہ سے اس کے اوپر بیس کر کے ایک غلط فیصلہ کیا گیا اپریل میں. ایک گورنمنٹ جو کہ چل رہی تھی اور جس نے بینکرپٹ ملک سنبھالا 2018 میں, اور ادھر سے کرونا کے باوجود پاکستان کی تاریخ کی تقریباً بہترین پرفارمنس تھی. صرف ملٹری گورنمنٹس کی جب امریکن ڈالرز آ رہے تھے تو ان کی صرف ایسی پرفارمنس تھی جو کہ ہماری گورنمنٹ کی تھی. تو بینکرپٹ ملک لے کے ایک بہترین پرفارمنس دی, جو کہ آج گورنمنٹ کی پبلش کی ہوئی اکنامک سروے کے اندر سب کے سامنے ہے کہ سارے اکنامک انڈیکیٹرز اوپر جا رہے تھے. ادھر سے گورنمنٹ کو گرایا گیا, اور اس کے پیچھے پھر سے میں کہتا ہوں بدنیتی تھی. یہ مشکلات جو سامنے کھڑی ہیں, ایک آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں, اور میں ان پاکستانیوں کو بھی جو 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان پچھلے 7 مہینے میں, اور یہ جو ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے اور ہمارے انڈسٹریلسٹ بھی باہر جا رہے ہیں ملک سے, میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب قوم میں مشکل وقت آتا ہے نا تو آپ چھوڑ کے باہر نہیں بھاگ جاتے, آپ کھڑے ہو کے مقابلہ کرتے ہیں اس کا, اور پھر مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. ہمارے سے بہت برے حالات جرمنی اور جاپان کے تھے دوسری جنگ عظیم کے بعد. وہاں بھی تقریباً کوئی بلڈنگ ہی نہیں کھڑی تھی, فیکٹریاں تباہ ہو گئی تھیں, شہر سارے تباہ ہو گئے تھے. ان کی یہ سمجھیں کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ادھر سے کوئی کھڑا ہو سکتا. لیکن وہ دونوں ملک چند سالوں کے اندر اپنے پیر پہ کھڑے ہو گئے. اور وہ کیوں کھڑے ہوئے؟ کیونکہ دونوں قومیں تھیں, انہوں نے باحثیت قوم مقابلہ کیا. مشکل وقت کا قومیں مقابلہ کرتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو آپ ملک چھوڑ کے باہر بھاگ جائیں. تو میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں, ہم نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. یہ جو ہمارے اوپر چور مسلط کیے گئے ہیں ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. ہم نے باہر نہیں بھاگ جانا. میرے اوپر ہر دوسرے دن کوئی نیا کیس آ جاتا ہے, کبھی ڈسکوالیفائی کریں گے, کبھی اس کو نکال لیں گے, کبھی جیل میں ڈالیں گے. میری لوگوں کے اوپر کیسز ہیں, تو کیا ہم ملک چھوڑ کے تو نہیں باہر بھاگے؟ میں تو یہیں کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ کروں گا. جان کو خطرہ ہے لیکن میں یہیں مقابلہ کروں گا. اوپر سے عذاب آتا ہے, ایک مشکل وقت آتا ہے, تو ہم اس کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو پختونخوا کا آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو نوشہرہ جو سب سے زیادہ ونربل ہوتا ہے جب سیلاب آتا ہے, تو انہوں نے جو بندے ہماری حکومت کے دوران اربوں روپے کے جو بند بنائے تھے اس نے نوشہرہ کو بچا لیا. اس کے بعد جو پنجاب میں 2 جگہ, ایک تونسا شہر, وہ اگر وہاں انویسٹمنٹ نہ اربوں روپے کی جاتی اس کی پروٹیکشن میں تو وہ ڈوب گیا تھا سارا. اور پھر جو لاہور کے اندر انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس بنائے ہیں یہ ہمارے حکومت کے دوران, تو جب لاہور میں پانی آتا ہے وہ کھڑا نہیں ہوتا, وہ ٹینکس میں چلا جاتا ہے. وہ پانی سے پھر پودوں کے پانی دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن سندھ کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ سندھ کا فلیٹ ہے, اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ جب پانی آتا ہے تو وہ ڈرین کر سکے. تو جو رائٹ بینک آؤٹ فال کینال بنائی گئی تھی وہ پانی کو ڈرین کر کے لے کے جانا تھا سمندر میں. اب وہ 2020 میں
وابڈا نے ہماری حکومت کے دوران وہ جو اپنا انہوں نے ایریا کمپلیٹ کنال کا جو کمپلیٹ کرنا تھا وہ کر دیا تھا. انہوں نے 7 شہر تک وابڈا نے جو رائٹ بینک آؤٹ فال کنال کا تھا وہ پورا کر دیا تھا. لیکن جو آگے سندھ حکومت تھی اس نے وہاں سے آگے لے کے جانا تھا پانی سمندر تک, وہ نہیں انہوں نے کیا. ہمارے پاس 1 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے, ہمیں ڈیٹا چاہیے. اور جس طرح بھی ثانیہ نے کہا کہ اگر ہمیں ڈیٹا مل جائے تو ہم نے 40,000 گھروں کو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم ان کو پیسے پہنچائیں.